دوسرا نقطہ، دعا کی تاثیر بڑی عظیم الشان ہے، خاص کر اس وقت جب دعا کلی شکل اختیار کر کے دوام پکڑے۔ ایسی صورت میں دعا غالباً بلکہ ہمیشہ نتیجہ دیتی ہے، حتیٰ کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ دعا تخلیق عالم کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد سر فہرست نوع بشر کی دعا، اور اس میں سر فہرست عالم اسلام ہے، اور اس میں سر فہرست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے معظم تخلیق عالم کا ایک سبب ہے۔ مطلب یہ کہ خالق عالم نے تخلیق عالم سے پہلے یہ جان لیا تھا کہ یہ معزز انسان نوع بشر کی بلکہ تمام موجودات کی ترجمانی کرتا ہوا ابدی سعادت اور اسماء الہیہ کی مظہریت کی طلب کرے گا، چنانچہ اس نے اس کی یہ آگے آنے والی دعا قبول کر لی اور کائنات کو پیدا کر دیا۔ پس دعا اگر اس درجے کی وسعت اور عظیم الشان قیمت کی حامل ہے۔ مسئلہ یہ بھی اہم چیز ہے، مثلا دعا کی تاثیر کیا ہے، بہت عظیم ہے، یعنی حتی ہم یعنی یہ کہنا صحیح ہے کہ اس عالم کے تخلیق کے مختلف اسباب ہے، وہ اسباب میں سے ایک سبب دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ علم ازلی موجود کرتی، یہ پورا مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرے گا، اور اس کی سرفہرست کیا ہے، ذی شعور والا مخلوقات، اس کے سرفہرست انسان، اور اس کے انسان کے اندر مسلمان، اور مسلمان کے اندر پیغمبروں، اور پیغمبروں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبروں کے سردار، انسانوں کے پیشوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے توفیل اس کائنات کی خلق کی ہے، یعنی اس کائنات کی خلقت کے ایک اہم سبب رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اس کی عبودیت ہے۔ اس لیے دعا یعنی جتنے اہم چیزیں ہیں، رسول اللہ کی دعا خصوصی طور پر اس کائنات کی، اس دنیا کی خلقت کے ایک سبب ہے۔ رسول اللہ کی اہمیت کتنے اللہ کے نزدیک، کیونکہ حبیبی میرا حبیب کہتی ہے اللہ تعالیٰ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں سب سے زیادہ رسول اللہ کی پسند کرتی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے دعا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توصیف کرنے والا، اس کی اللہ تعالیٰ کے صفات سب سے بہترین بیان کرنے والا، واضح کرنے والا، لوگوں کا بتانے والا کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی دعا جتنا اہمیت ہے کہ اس کائنات کے تخلیق کے ایک سبب، ایک ذریعہ بن گیا۔ دعا کی اہمیت یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کائنات کے ایک تخلیق کے سب سے اہم ایک سبب ہے۔ جی، پس دعا اگر اس درجے کی وسعت اور عظیم الشان قیمت کے حامل ہے تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ 300 ملین نوع بشر کی جن و انس میں سے بے حد و حساب نکوکار لوگوں کی، ملائکہ اور روحانیات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے حقوق میں مقصود و مطلوب اور ابدی سعادت اور عظیم الشان رحمت الہیہ کے حصول کے لیے بالاتفاق ہم وقت 1350 سال کے عرصے میں مانگی گئی دعائیں قبول نہ ہوں، ان کی دعائیں کیوں کر قبول نہ ہوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی دعائیں رد ہو جائیں؟ ہاں، مسئلہ یہ اہمیت والا چیز ہے، یعنی مسئلہ دعا معظم جتنا اہمیت کے حامل ہے۔ 1400 سال اسلامیت آنا سکا ہو گیا، 1400 سال ہو گیا۔ 1400 سال میں ہر عصر میں کم از کم ہر دور میں 350 ملین لوگ کیا کیا، دعا کر، اور یہ کس کے حق میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے لوگوں کی کیا ہوا دعا۔ یہ ممکن ہے کہ قبول نہ ہو جائے، یعنی مثلا پورا مخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام پہنچنا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و محمود کے پہنچنا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پورا مخلوقات
اور پورا نبی بشر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات کہتے ہیں اللہ اس کی رضامندگی کے لیے. یہ ممکن ہے کہ اتنے لوگوں کے 1400 سال اتنے مسلمانوں کے کیا ہوا دعا رد ہو جائے. یہ ناممکن. اللہ تعالیٰ اتنا دعائیں رد نہیں کرتا ہے. سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم ہر وقت اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَبَعَثْ مَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ، یعنی دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ مقام محمود کا پہنچاتے. یہ دعا رد نہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ وعد بھی کیا وہ مقام، اللہ تعالیٰ وہ مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گا انشاءاللہ.